अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं जॉन नावल का पार्ट नंबर 21 स्टार्ट करूंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मुकम्मल तौर पर दरसों व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हो गई, ताहम पढ़ने का सिलसिला जारी रखते हुए उर्दू में PhD करने का फ़ैसला कर लिया और तैयारी शुरू कर दी। जब से अज़रा के यहाँ बेटा हुआ था वो मुझ पर कम ही बरसती थी, मगर अंदर ही अंदर वो मुझे घर से निकालने की तैयारियां कर रही थी। इस बात का पता मुझे इस वक्त चला जब नए घर में आए हुए अभी एक माह ही हुआ था। ऊपर वाले पोर्शन में एक पठान मियाँ बीवी अपनी एक बरस की बच्ची के साथ रहते थे। पड़ोसन होने के नाते वो कभी कभार आ जाती थी, मगर मेरा उसका सामना कम ही हुआ था, क्योंकि मैं सुबह कॉलेज जाती थी और दोपहर को वापस आती थी। उस दिन मैं कॉलेज से वापस आई तो वो अज़रा के पास सबके साथ बैठी बातें कर रही थी। मुझे देखकर अज़रा से पूछने लगी, आपकी नंद कौन सी क्लास में पढ़ती है? पढ़ती नहीं, पढ़ाती है, अज़रा ने ज़हरहन से कहा। क्या मतलब? पड़ोसन ने हैरान होकर पूछा। कॉलेज में लेक्चरर है। अज़रा का लहजा नफ़रत से भरा हुआ था, जैसे मेरे बारे में बताना सहत नागवार गुजर रहा हो। इतनी छोटी सी उम्र में? पड़ोसन ने हैरत का इजहार किया। इतनी छोटी नहीं है, 29 बरस की है। अज़रा ने फिर इस लहजे में कहा। क्या 29 बरस? लगती तो नहीं, पड़ोसन कह रही थी और मैं अपने कमरे में बैठी सुन रही थी। हाँ, लगती तो नहीं, इसलिए कि खुदा ने बहुत हुस्न दे रखा है, और इस हुस्न के अलावा और है ही क्या इस मनूस औरत के पास? वह बुड़बुड़ाई। शादी नहीं की? पड़ोसन न जाने क्यों मेरी ज़ात में दिलचस्पी ले रही थी। 2 कर चुकी है, अब तीसरी की तैयारी है, अज़रा ने तंजिया लहजे में कहा। तीसरी? पड़ोसन के मुंह से अभी यही निकला था कि परवेज़ भाई आ गए और वो चली गई, और मैं हैरत से सोचने लगी, ये तीसरी शादी का क्या चक्कर है? आहर अज़रा ने ये बात क्या सोचकर कही, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। फिर मैं उलझी उलझी सोचती रही, मगर कुछ समझ में न आया। लेकिन फिर ये चक्कर उसी रात मेरी समझ में आ गया, जब अज़रा ने कमरे में आकर कहा, तुम्हारे भाई के कोलीग डॉक्टर ने, जिनकी बीवी 6 माह पहले बच्चे की पैदाइश पर मर गई थी, तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। मुझे और तुम्हारे भाई को यह रिश्ता पसंद है, क्योंकि तुम खुद तो कभी माँ नहीं बन सकोगी, इसलिए अब किसी बच्चे वाले को ही कबूल करना होगा। बोलो, तुम्हारी क्या राय है? मैं नहीं, तुम्हारे भाई पूछ रहे हैं। मेरे बस में होता तो फ़ौरन हाँ करके 2 बोल पढ़वा के तुम्हें घर से बाहर करती, मगर उन्होंने मुझे मजबूर किया है तुम्हारी राय लेने के लिए। उनको हाँ कर दें। उनसे कह दो मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें तो मेहरबानी होगी। मैंने भी तलख लहजे में कहा। दूसरी शादी? अज़रा ने तंजिया हंसी के साथ कहा। बीबी, तीसरी शादी? बेशक तुम आयात की दुल्हन ना बनी, मगर मेहंदी तो लग ही चुकी थी, जबकि सियाने कहते हैं मंगनी होने से आधा निकाह हो जाता है। तुम्हारी तो मेहंदी तक की रस्म हो चुकी थी, अब तो तीसरी शादी कहो। अगरचा मुझे उनके दोस्त पर तरस आता है, बेचारा तुम्हें पाने के बाद अपने बच्चे भी रोते छोड़ जाएगा, मगर मैं तुम्हें इस घर से निकालना चाहती हूँ, इसलिए उनके दोस्त का नहीं अपना सोचूंगी। अब कहो, करोगी शादी? वो जलाने वाले लहजे में बोली। जो भी कह लो, मगर अब मैं शादी नहीं करना चाहती। मेरी तरफ से साफ इनकार है, मैंने ज़ब्त करते हुए कहा। इनकार? मैं तुम्हारा इनकार नहीं मानती, तुम्हें हाँ करनी होगी। अब तुम्हें और अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, ये मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। कोई मुझे हाँ करने पर मजबूर नहीं कर सकता, और ना ही मेरे साथ ज़बरदस्ती कर सकता है। मैं खुद जाकर इनकार कर देती हूँ, मैंने कहा। फिर बाहर आई। भाईजान चुपचाप खड़े शायद हमारी बातें सुन रहे थे। मैंने उनको देखा और कहा, मैं अब सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूँगी, वही बहुत है जो मेरे साथ गुजर चुकी है। अगर आप मुझे पनाह नहीं दे सकते तो साफ साफ कहिए, मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूँगी, मगर शादी का नाम भूलकर मेरे सामने ना लीजिएगा। मैं गुस्से में बड़ी अपने कमरे में आ गई
اور بھائی جان اسی وقت گھر سے باہر چلے گئے اور اب عذرا غصے سے بھری میرے کمرے میں آئی اور دروازے میں کھڑی ہو کر ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، ہوں میں اب کبھی شادی نہیں کروں گی۔ کیا تم بھول گئی کہ اس خانہ بدوش عورت نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا تمہارے ہاتھ میں شادی کی 3 لکیریں ہیں، کیوں ہوا مہوا شادی سے انکار کرتی ہو؟ تیسری شادی تو تمہاری لازماً ہونی ہے۔ اب تو وقت ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں، مگر کل جب وقت نہیں رہے گا تب بھی تم شادی ضرور کرو گی۔ بڑھاپے میں شادی کر کے ہمیں بدنام جو کرو گی تو بہتر ہے ابھی شادی کر کے بھائی کی عزت رکھ لو، وہ تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہتے ہیں۔ اب بولو ہاں کہہ دے۔ آخر میں اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ نہیں، میں نے سختی سے کہا اور عذرا مجھے برا بھلا کہتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی، مگر اب وہ بلند آواز سے بول رہی تھی، منحوس عورت، میں تمہارے وجود سے اپنے گھر کو پاک کرنا چاہتی ہوں، اپنے بچے کو تمہارے سائے سے بچانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہے اگر تم یہاں رہی تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا، ایک ایک کر کے سب چلے جائیں گے، تو پھر یہ بہتر نہیں کہ تو ہی چلی جا۔ کیا ہوا عذرا، کیوں خفا ہو رہی ہو؟ اوپر والی پڑوسن پھر چلی آئی، وہی جو منحوس میرے گھر میں رہتی ہے۔ عذرا اب نئی پڑوسن کو میری کہانی سنا رہی تھی اور میں اس خانہ بدوش عورت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس نے ہر بات سچ کہی تھی۔ اس نے کہا تھا شادی کی جگہ پر 3 لکیریں ہیں، شاید ایک آدھ منگنی ٹوٹ جائے، اور اس نے 2 بیٹوں کا بتایا تھا جن میں سے ایک کی موت کی خبر بھی دی تھی اور وہ واقعی مر گیا تھا، مگر دوسرا بیٹا اب ناممکن تھا، کیونکہ بقول ڈاکٹر میں اب کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ لیکن ڈاکٹر کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ڈاکٹر خدا تو نہیں ہو سکتا، کوئی معجزہ؟ ارے یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ جب مجھے شادی ہی نہیں کرنا تو پھر؟ مگر عذرا کے بارے میں جب وہ خانہ بدوش عورت ساتھ گھر آئی تھی تو اس نے کہا تھا، بی بی یہ جو لڑکی ابھی تمہاری محبت میں بڑھ چڑھ کر بول رہی ہے تمہاری دشمن بن جائے گی اور تم سے شدید نفرت کرے گی، اور اس کی یہ بات بھی سچ ہو چکی تھی، مگر اس کی 2 باتیں ابھی نامکمل تھی۔ تیسری شادی جو کہ میں اب کبھی کر ہی نہ سکتی تھی، ایاز سے منگنی ٹوٹی نہ تھی، اس کے مرنے پر خود بخود ختم ہو گئی تھی، اور فیروز شادی کے بعد مر گئے تھے۔ اب جو اس نے دوسرے بچے کا کہا تھا وہ تو ناممکن تھا کہ میں اب ایک بانجھ عورت تھی، شادی کر بھی لیتی تو ماں نہیں بن سکتی تھی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ اب پڑھائی کے علاوہ کسی بات میں دلچسپی نہ تھی، میں اب پڑھنا پڑھانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے 22 سے شادی کا انکار خود کیا تھا کہ عذرا کہیں اپنی طرف سے ہی ہاں نہ کہہ دے، مگر یہ دوسرے بیٹے والی بات کبھی کبھی مجھے پریشان کرتی تھی، کیا واقعی میرا کوئی دوسرا بیٹا ہوگا؟ چند روز بعد عذرا اور بھائی گاؤں چلے گئے، وہ جمعے کو گئے تھے اور چند دن رہنے کا پروگرام تھا۔ ان کے جانے کے بعد میں کمرہ چھوڑ کر باہر چھوٹے سے لان میں کتاب لے کر بیٹھ گئی۔ وہ جب بھی گاؤں جاتے تھے میں ایسے ہی بیٹھا کرتی تھی کہ تب ہی میری آزادی ہوتی تھی۔ عذرا اتنی کمینی تھی کہ جاتے ہوئے کچن کو تالا لگا کر جاتی تھی تاکہ میں اس کے کچن میں نہ جا سکوں، کہ وہ میرا کسی چیز کو ہاتھ لگانا پسند نہ کرتی تھی اور میں خود بھی نہیں جاتی تھی، بھلا جاتی بھی کیوں؟ کھانا باہر سے لے کر آتی تھی اور چائے اپنے کمرے کے ہیٹر پر بنا لیا کرتی تھی، یوں میرا وقت بھی پاس ہو جاتا تھا۔ میں ان سب کے جانے کے بعد پرسکون سی لان میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو اوپر والی پڑوسن تھی، اس کے ساتھ اس کی بچی تھی۔ بھائی لوگ تو گاؤں گئے ہوئے ہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ لوگ گاؤں گئے ہیں، آپ تو گھر میں ہیں، اندر آنے کا نہیں کہیں گی؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی اور میں ان کو اندر آنے کا راستہ دیتے ہوئے کہا، جی ضرور آئیے۔ اصل میں میرے ذہن میں آج بھی وہ غازی روڈ والی پڑوسن تھی جو عذرا سے بھی زیادہ مجھے گھورا کرتی تھی، نہ جانے کیوں، بھلا اس کو یہ سب کر کے کیا ملتا ہوگا؟ عذرا سے تو چلو میرا کچھ رشتہ تھا، مگر وہ عورت خواہ مخواہ عذرا کی نظر میں اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے، خیر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ پڑھ رہی تھی آپ؟ اس نے کرسی پر پڑی کتاب دیکھ کر پوچھا۔
جی ہاں، پڑھ رہی تھی۔ آپ پلیز بیٹھیے اور بتائیے کیسے آنا ہوا؟ میں نے اس کی معصوم اور پیاری سی بچی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سچ پوچھیں تو آپ سے ملنے اور باتیں کرنے کو بہت جی چاہتا تھا، مگر آپ سے کم ہی ملاقات ہوتی ہے۔ آپ تو سارا وقت اپنے کمرے میں ہی بند رہتی ہیں یا پھر کالج۔ کبھی ہمارے ہاں بھی آئیے، وہ خلوص بڑے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ جی بس وقت ہی نہیں ملتا، میں نے مارے مروت کے کہا۔ وقت تو بہت ہوتا ہے آپ کے پاس، آپ خود ہی آنا نہیں چاہتی، شاید اپنی بھابھی کی وجہ سے۔ بہت ڈرتی ہیں آپ ان سے، وہ نہ جانے کیا پوچھنا چاہتی تھی۔ ڈرنے والی چیز سے ڈرنا ہی چاہیے، میں نے مسکرا کر بات ٹال دی۔ آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ وہ اچانک ہی کہنے لگی۔ میں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا اور مدھم لہجے میں کہا، مجھ سے دوستی کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ بھابھی سے کیجیے گا دوستی، اچھی کمپنی ملے گی۔ میری دوستی عموماً لوگوں کو نقصان ہی دیا کرتی ہے۔ میں آپ کی سب کہانی جانتی ہوں، آپ کی بھابھی کا رویہ بھی سمجھتی ہوں اور آپ کے صبر و تحمل اور ضبط پر حیران بھی ہوتی ہوں۔ وہ اتنا کچھ بولتی رہتی ہیں مگر آپ کے منہ سے کبھی اف تک نہیں نکلا۔ آخر آپ اپنے بھائی سے بات کیوں نہیں کرتی؟ ان کو بتائیں بھابھی کے رویے کے بارے میں، وہ مجھے مشورہ دے رہی تھی۔ ایک وہی تو اب اس دنیا میں میرا محبت کا رشتہ ہے، اس کو کھونا نہیں چاہتی۔ آپ چھوڑیں ان باتوں کو، بتائیں کیا پینے کو لاؤں؟ جو بھی آپ لا دیں۔ ویسے کچن کو تو آپ کی بھابھی تالا لگا کر گئی ہوں گی۔ جی وہ کچن کو تو بھابھی تالا، وہ دراصل میں نے بات ادھوری چھوڑ کر دیکھا کہ وہ کیا سوچتی ہوگی، نہ جانے کیا بات ہے جو اس کی بھابھی تالا، مگر وہ ویسی نہیں تھی جیسی کہ غازی روڈ والی پڑوسن تھی۔ جانتی ہوں اس بات کو بھی۔ آپ اوپر آئیں نا، میں آپ کو اچھی سی چائے بھی پلاؤں گی اور بہت سی باتیں بھی کریں گے، وہ بہت محبت سے کہہ رہی تھی۔ میں نے ایک بار رسمی انکار کیا اور پھر اوپر اس کے ساتھ آ گئی۔ اوپر اس کا شوہر بھی تھا، وہ بھی بہت محبت اور خلوص سے ملا۔ میں اس کے ساتھ دوسرے کمرے میں آ گئی اور ہم دونوں باتیں کرنے لگے۔ اس نے مجھے اچھی سی چائے بھی پلائی، ہم نے بہت سی باتیں بھی کی۔ انہوں نے مجھے رات کے کھانے پر روکنا چاہا، میں انکار کر کر چلی آئی۔ صبح بھی میں کالج کے لیے تیار ہو رہی تھی، جب بیل ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو اوپر والی پڑوسن ناشتے کی ٹرے لیے ہوئے کھڑی تھی۔ یہ کیا؟ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ آپ کا ناشتہ؟ جب تک آپ کی بھابھی نہیں آ جاتی آپ کو ناشتہ میں کراؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مگر بھابھی مجھے کم ناشتہ دیتی ہیں، پلیز آپ تکلیف نہ کریں، اس طرح میری عادت خراب ہو جائے گی۔ میں نے اندر کے درد کو دبا کر بظاہر مسکرا کر کہا، نہیں خراب ہوتی عادت، میں آپ کی بھابھی کے آنے پر بھی آپ کو ناشتہ دیا کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، ارے اگر آپ نے بھابھی کے سامنے یہ سب کیا تو وہ آپ کا گھر آنا بند کر دیں گی۔ ویسے سچی بات ہے، میں صبح ناشتے میں صرف چائے پیتی ہوں، پلیز آپ یہ سب واپس لے جائیں۔ میں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، آج تو رکھ لیں، کل سے نہیں لاؤں گی، کہہ کر وہ ٹرے مجھے دے کر واپس چلی گئی اور میں اس کی ہمدردی پر غور کرتے ہوئے اندر چلی آئی۔ دوپہر میں کالج سے واپس آئی تو ابھی لباس بدل ہی رہی تھی کہ وہ پھر دوپہر کا کھانا لے کر چلی آئے، تو میں نے ناراضگی سے کہا، یہ آپ اچھا نہیں کر رہی۔ ٹھیک ہے میں اچھا نہیں کر رہی، آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہی کون ہے، کہہ کر وہ چلی گئی۔ اب یہ بھی اتفاق تھا کہ صبح ناشتے کی چیزیں بچی ہونے کی وجہ سے کھانا لے کر نہیں آئی تھی اور اب میں اوپر سے آیا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ بہت عرصے بعد گھر کا بنا ہوا کھانا کھایا تو اچھا لگا، حالانکہ ان کے کھانے میں مرچ برائے نام تھی۔ یہ تو مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ سالن میں صرف نمک ڈالتے ہیں اور مرچ کے ذائقے کے لیے ثابت سبز مرچ 2-4 ڈال لیتے ہیں۔ میں کھانے سے فارغ ہوئی تو وہ بچی کو لے کر پھر آ گئی۔ میں نے اس کو بیٹھنے کا کہتے ہوئے پوچھا، ناشتہ بھی آپ کے گھر سے کر لیا، کھانا بھی کھا لیا، مگر آپ کا نام ابھی تک نہیں پوچھا اور نہ ہی آپ نے بتایا۔ اب یہ رسم بھی ادا کر دیجیے تاکہ مخاطب کرنے میں دقت نہ ہو۔ میرا نام رابعہ ہے اور میری بیٹی کا نام زرتاشا، جبکہ آپ کا نام مجھے بھی معلوم نہیں، آپ کا نام کیا ہے؟
वो अपना नाम बताने के बाद पूछ रही थी। मेरा नाम मनहूस है, भाभी ने बताया होगा, मैंने दुखी लहजे में कहा। ऐसी बात नहीं करते, आप अपना सही नाम बताएं। वो मोहब्बत से मुझे देखते हुए बोली, आयशा। मैंने मुस्कुरा कर बताया, फिर पूछा, क्या मैं दरताशा को उठा सकती हूँ? मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर ये पूछ ही लिया। क्यों नहीं, मुझे बहुत खुशी होगी, राबिया ने कहा। तो मैंने उस छोटी सी प्यारी बच्ची को उठाकर चूम लिया। न जाने क्यों मेरे अंदर ममता जाग रही थी। हालांकि मैंने तो अपने 3 दिन जिंदा रहने वाले बेटे को भी एक नज़र नहीं देखा। अगर वो जिंदा होता तो ये बातें, ये रवैये, ये मेरे प्यार के रिश्ते जो अब दुख बन गए हैं, शायद उनका दुख इतना महसूस ना होता। मगर खुदा को शायद ये भी मंजूर नहीं था। वरना अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो शायद जिंदगी इतनी मुश्किल ना होती जितनी कि अब थी। हर लम्हा अजियत से भरा। आप क्या सोचने लगी? राबिया ने पूछा तो मैं चौंक पड़ी, फिर उसके साथ बातें करने लगी। अजरा पूरा 1 हफ्ता गांव में रही थी, उसके साथ ही परवेज भाई भी। यही वजह थी कि इस हफ्ते में मेरी राबिया से अच्छी दोस्ती हो गई और बच्ची तो मुझसे इस कदर प्यार करने लगी थी कि राबिया ऊपर भी होती तो वो अकेली मेरे पास चली आती और मैं भी उसको बहुत प्यार करने लगी थी। अक्सर आते हुए उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती थी कि बच्चे तो होते ही मोहब्बत और खाने पीने के हैं। अजरा जब गांव से वापस आई तो ये माजरा देखकर बहुत हैरान हुई। आहर जरताशा की मेरे साथ मोहब्बत देखकर उससे रहा ना गया तो राबिया से कह ही दिया, ये बहुत मनहूस है, अपनी बच्ची इसके पास ना भेजा करो वरना पछताओगी। जो भी उससे प्यार करता है या इसके करीब आता है अपनी जान से हाथ धो बैठता है। तुम्हारी एक ही बच्ची है, क्यों उसकी जान की दुश्मन बन रही हो? मैं ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखती, राबिया ने खुश्क लहजे में कहकर अजरा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया था। जवाब में अजरा ने फिर कुछ न कहा था कि राबिया की शोहर परवेज भाई के साथ ही हॉस्पिटल में काम करते थे। दोनों डॉक्टर थे और अब दोस्त और पड़ोसी भी। ऐसे में अगर अजरा कुछ कहती तो परवेज भाई खफा होते, इसलिए अजरा चुप ही रही और नताशा की वजह से मेरा वक्त भी अच्छा ही गुजरने लगा था। अब मैं कॉलेज से आने के बाद अपने कमरे में बंद होने की बजाय अक्सर राबिया के पास चली जाया करती थी और जब मैं वापस आती तो अक्सर नताशा भी जिद करके मेरे साथ आ जाया करती थी। अजरा के गांव वापस आने के चंद रोज बाद जुबैदा भाभी आई थी और मुझे समझाते हुए कहा था, आयशा, मुझे तुम्हारे चचा ने भेजा है। वो कहते हैं तुम इस रिश्ते से इनकार मत करो। इतनी लंबी जिंदगी अकेली कैसे गुजारोगी? अजरा का रवैया तो देख ही रही हो कि कैसा है, और फिर औरत कब तक अकेली रह सकती है? ज़माना बहुत बुरा है, तुम हाँ कर दो। उन्होंने खुद भी मुझे बहुत समझाया मगर मैंने साफ इनकार कर दिया कि अब मैं खुद ही कुछ समझना नहीं चाहती थी। मैं दूसरी शादी करना नहीं चाहती थी। ज़ुबैदा भाभी मेरे दुखों पर खुद भी दुखी होते हुए वापस गांव लौट गई। ताहम कभी कभी मैं तन्हाई में सोचती, क्या वाकई अभी कोई ऐसा तीसरा शख्स है जो मेरी ज़िंदगी में आएगा? कौन होगा वो और कैसा होगा जो मुझ जैसी ऐसी मनहूस औरत को अपनाएगा और फिर अपनी जान से गुजर जाएगा और मेरी ज़िंदगी मज़ीद अजाब कर जाएगा? नहीं, मैं सख्ती से इस ख्याल को अपने जहन से झटक देती। अब कोई तीसरा शख्स मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। अब मैं तकदीर के चक्कर में नहीं आऊँगी। अब मैं अपना हर फैसला खुद करूँगी। मैंने सोच लिया और मेरी ज़िद से मजबूर होकर भाईजान ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इन दिनों कॉलेज से दिसंबर की छुट्टियां थी और राबिया के भाई की शादी भी थी जिसमें शिरकत के लिए वो अपने गांव चारसदा जा रही थी। उसने मुझे भी अपने साथ चलने की दावत दी मगर मैंने इनकार कर दिया, ये सोच कर के भाईजान नाराज़ ना हो। मेरे इनकार पर राबिया ने अजरा से बात की तो वह नहुसत से बोली, मैं तो खुद चाहती हूँ 4 दिन तुम्हारे साथ जाने से मुझे इसकी मनहूस सूरत देखने से निजात मिल जाए जिसको देखने पर मजबूर हूँ महज इसके भाई की वजह से। वो मेरी मौजूदगी की परवाह किए बगैर कह रही थी, मेरी तरफ से पूरी इजाज़त है, आप ले जाएं इसको। मगर मैंने फिर भी इनकार कर दिया। उसी रात जब परवेज भाई आए तो अजरा ने बताया,
رابعہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہے بھائی کی شادی پر، مگر وہ جانے سے انکار کر رہی ہے۔ پھر تم کیا چاہتی ہو؟ بھائی جان نے منع حسن کو پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے وہ آپ کی وجہ سے نہیں جا رہی، آپ خود اس کو جانے کا کہہ دیں تو ہو سکتا ہے وہ چلی جائے۔ عذرا ہر صورت مجھے بھیجنا چاہتی تھی۔ کیا بیوقوفی کی باتیں کرتی ہو؟ میرا ایسے کہنے سے وہ کیا سوچے گی؟ پرویز بھائی نے سخت لہجے میں کہا۔ تو میں خوش ہو گئی۔ سب بدل گئے تھے مگر بھائی نہیں بدلا تھا، اب بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، اور عذرا بھی مجھے ان کی عدم موجودگی میں ہی برا بھلا کہتی تھی۔ پرویز بھائی کے سامنے وہ چپ ہی رہا کرتی تھی، اور پرویز بھائی کو یہ بھی پتہ نہ تھا کہ میں کھانا باہر سے لا کر کھاتی ہوں۔ اگر ان کو پتہ چلتا تو وہ عذرا کو گھر سے نکال دیتے۔ یہی وجہ ہے میں نے خود بھی ان کو کچھ نہ بتایا تھا، اور ان کو پتہ اس لیے نہ چلتا تھا کہ میں ان کے اٹھنے سے پہلے ہی تیار ہو کر کالج چلی جاتی تھی۔ دوپہر میں واپس آتی تو بھائی کھانا کھا کر پھر جا چکے ہوتے، اور رات وہ کلینک سے اتنا لیٹ آتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں پھر ان دونوں کی باتیں سننے لگی۔ آپ ایک بار کہہ کر تو دیکھیں، عذرا کہہ رہی تھی۔ نہیں بھائی، میں عائشہ سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، پرویز بھائی نے صاف جواب دیا۔ آپ کیوں کہیں گے؟ آپ کو اپنے گھر سے محبت ہو تو آپ کچھ کہیں، آپ تو چاہتے ہیں اس کا منحوس وجود ہر وقت اس گھر میں نحوست پھیلاتا رہے، لیکن اب عائشہ سے یہ بات آپ کو کہنا ہی ہوگی۔ ویسے بھی رابعہ اتنی محبت سے کہہ رہی ہے تو چلی جائے، 4 دن گھوم آئے پھر آئے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی، عذرا کہتی رہی۔ مگر اب بھائی جان چپ تھے، جواب میں انہوں نے ایک لفظ بھی نہ کہا تھا، اور میں حیران سی ان کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی۔ صبح میں ابھی نماز اور تلاوت سے فارغ ہو کر لیٹی ہی تھی کہ بھائی جان میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہا، عائشہ اگر رابعہ اتنی محبت سے کہہ رہی ہے تو چلی جاؤ۔ اور پھر بہت عرصہ گزر گیا، تمہیں گھر میں بند ہوئے، اب اگر موقع مل رہا ہے اور کالج بند ہونے کی وجہ سے وقت بھی تمہارے پاس ہے تو گھوم پھر آؤ۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ جی بہتر بھائی جان، میں نے باغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ جلدی سے نظریں چرا کر باہر نکل گئے، اور میں نے دکھ سے سوچا، گویا اب میرے بھائی کے بدلنے کا وقت بھی آ پہنچا۔ وہ جو عذرا کے منہ سے میرے خلاف ایک لفظ بھی سننا گوارا نہ کرتے تھے۔ گزری رات عذرا نے ان کے سامنے مجھے بہت کچھ کہا تھا، اور بھائی جان چپ چاپ سنتے رہے تھے۔ آخر ایک دن ایسا تو ہونا ہی تھا۔ تقدیر کے اس مذاق پر میں روئی نہیں، مسکرائی تھی، اور رابعہ کے ساتھ پشاور جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔